شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا. اما بعد، ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہیں. آج ماہ رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا کہ جسے امام علیہ السلام نے یوں تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک. پروردگار، مجھے اس دن میں خود پر توکل کرنے والوں میں سے قرار فرما. وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اور اس دن میں مجھے، آج کے دن میں مجھے اپنی بارگاہ میں کامیاب ہو کے آ جانے والوں میں سے قرار فرما. وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور آج کے دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. بِإِحْسَانِكَ يَا غَایَةَ الطَّالِبِينَ، تجھے اپنے احسان کا واسطہ ہے اے طالبین، طلب کرنے والوں کا مقصد اور ان کی غایت. اس دعا کی تلاوت کا ثواب جو روایت میں ملتا ہے وہ یوں ہے کہ من دعا بہ، جو اس دعا کی تلاوت کرے گا، استغفر لہ کل شیء، تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرے گی. اس دعا کو ہرگز فراموش نہ کریں. ویسے تو ساری دعائیں امپورٹنٹ ہیں، اور آپ آگے جو آنے والی دعائیں ہیں ان کے بھی آپ ثواب کو جب سنیں گے تو ہر دعا ایسی ہے کہ جس کا ثواب ایسا بیان کیا گیا ہے کہ انسان لازمی طور پر یہ سوچے کہ میں ایٹ لیسٹ آج کی دعا کو ترک نہ کروں. پھر اگلا دن آ جائے گا، اس دن 11ویں ماہ رمضان کی دعا کے تلاوت کے ثواب کو انسان پڑھے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ یار آج کی دعا کو میں نہ چھوڑوں. ہر دن کی دعا کا ثواب ایسا امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ایٹ لیسٹ آج کے دن، یعنی ہر دن کی دعا کے لیے یہ سوچے کہ میں آج کی دعا کو ترک نہ کروں. تو کیا ہے آج کی دعا کی تلاوت کا ثواب؟ کائنات کی ہر شے اس کے لیے استغفار کرتی ہے. بہت بڑا ثواب ہے، بہت عظیم ثواب ہے. اب پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تجھ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. توکل کیا چیز ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل یعنی کسی کو اپنے کسی کام کے لیے یا ہر کام کے لیے وکیل بنا دینا، یعنی اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا. یہ کسی پر اعتماد کرنا، یہ بھی ایک ہے کہ کسی پر اعتماد کرنا. اگر میں کسی پر اعتماد کر رہا ہوں تو میں اسے اپنا کام دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام آپ کریں گے. کب ہوتا ہے؟ جب اس پر انسان اتنا ٹرسٹ کرے، تب اپنا کام کسی کے حوالے کرتا ہے انسان. آج کل کے دور میں تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل. لیکن اچھے افراد بھی اس دور کے اندر موجود ہیں. یہاں پر جس توکل کی بات ہو رہی ہے وہ توکل ہے رب ذوالجلال پر، اور انسان اپنے کام کے لیے پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنا دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر اعتبار کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی اکیلا اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. اسے پھر اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کے پاس آئیں گے جو اللہ پر توکل کرے. توکل کے معنی قطعاً ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کے نہیں ہیں، اور انسان اپنی حصے کی محنت ضرور انجام دے. صرف اللہ پر توکل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی محنت بھی ضروری ہے. کہ امام علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ توکل کہیں تمہیں کاہلی کا شکار نہ کر دے، تمہیں کاہل نہ بنا دے، سست نہ بنا دے. یہ توکل. اب مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ لم یندم.
یاد رکھو 3 وہ چیزیں جو اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا, کبھی نادم نہیں ہوگا. 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں. پہلا جو رکن اور پلر ہے 3 پلرز میں سے, کہ اگر کسی کے اندر یہ 3 پلرز ہیں تو وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا, کبھی پشیمان نہیں ہوگا. نمبر 1, جلد بازی سے کام نہ لے. ترک العجلہ, عجلت کو چھوڑ دے, عجلہ کو چھوڑ دے. العجلۃ من الشیطان, یاد رکھیے گا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے. والمشورۃ, اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. نمبر 1, جو جلدی نہیں کرے گا, سکون سے آرام سے کام کرے گا, آرام سے آگے بڑھے گا, وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. جو جلد بازی نہیں کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. جو مشورہ کر کے آگے بڑھے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. اور جو توکل کرے گا, کسی بھی بڑے کام سے پہلے جب توکل کرے گا اللہ پر, وہ کبھی نادم نہیں ہوگا. صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے, دعا نمبر 54. امام مولا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَبْ لِي صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ, پروردگار مجھے اپنی ذات پر سچا توکل عطا فرما, ایسا توکل عنایت فرما, ایسا توکل عطا فرما کہ میں تیری ذات پر اعتماد کروں اور اعتبار کروں اور تجھے اپنا وکیل بناؤں, تجھ پہ توکل کروں. جناب جبریل امین, حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مت توکل علی اللہ, اللہ پہ توکل کیا ہے, کیا ہے اللہ پہ توکل کرنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا علم رکھنا کہ مخلوق مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے, نہ دے سکتی ہے اور نہ مجھ سے لے سکتی ہے. توکل, اللہ پہ توکل, توکل علی اللہ کیا ہے؟ جناب جبریل پوچھ رہے ہیں کن سے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ نے جناب جبریل کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس بات کا علم رکھنا کہ مخلوق مجھے نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ, مخلوق نہ مجھے دے سکتی ہے نہ مجھ سے چھین سکتی ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے, خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے, پھر جب انسان یہ سوچتا ہے پھر خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی سے لالچ اور طمع بھی نہیں رکھتا, اور یہی خدا پر توکل ہے. وسائل الشیعہ کی روایت. اب آپ توکل کو اگر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مختصر سا حوالہ ہے واقعے کا. بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے ہیں, کنویں میں دھکیل رہے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر رہے تھے تو گرتے گرتے کنویں میں جب انہیں دھکیلا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے. ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جن کا نام یہودا ملتا ہے, انہوں نے پوچھا کہ اے بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں, میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جس کے اتنے سارے بھائی ہوں کوئی اسے کیا کہہ سکتا ہے, اور میں نے اپنے بھائیوں پر توکل کیا, اعتماد کیا. شاید اسی لیے مجھے پروردگار بتلا رہا ہے اور عبرت مجھے دے رہا ہے کہ جن بھائیوں پر تم اعتماد اور اعتبار کر رہے تھے یہی بھائی تمہیں اٹھا کر کنویں میں دھکیل رہے ہیں. لہذا پروردگار عالم کے علاوہ اور کس پر توکل کر سکتا ہے انسان, کس پر اپنا تکیہ کر سکتا ہے؟ لہذا رب ذوالجلال یہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھائی جن پر میں اعتماد کر رہا تھا انہی کو اللہ نے مجھ کو مسلط کر دیا, تاکہ میں جان لوں کہ خدا کے علاوہ اور کسی پر کوئی بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے. لہٰذا میرا مسکرانا خوشی کا مسکرانا نہیں ہے, عبرت کا مسکرانا ہے. اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ, اور مجھے اس دن میں اپنی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہونے والوں میں سے قرار دے. تو کامیاب اور کامران ہونے والے کون لوگ ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ذاکر اللہ من الفائزین, اللہ کا ذکر کرنے والا کامیاب لوگوں میں سے ہے. اس پرآشوب دور کے اندر وہی بچے گا کہ جو ذکر الہی دائمی کے ساتھ, دوام کے ساتھ انجام دے گا.
ذکر الہی کے اندر ہر وقت مشغول رہے گا، کبھی زیارت وارثہ پڑھتا رہے گا، کبھی زیارت عاشورہ پڑھتا رہے گا، کبھی زیارت جامعہ پڑھتا رہے گا، کبھی نماز شب پڑھتا رہے گا، جو ذکر الہی سے لبریز رہے گا وہی اس پرآشوب دور کے اندر سروائیو کرنے کے قابل رہے گا۔ زیارت غدیر میں ہے بِمُوَالَاتِهِم مِّنَ الْفَائِزِينَ، پروردگار عالم نے مجھے ان کی ولایت کے صدقے میں، ان کی امامت اور مودت کے صدقے میں مجھے فائزین میں سے قرار دیا۔ زیارت جامعہ کا جملہ ہے وَظَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ، فائزین میں سے ہو گیا کون؟ جس نے آپ سے تمسک اختیار کیا، جو آپ کے ساتھ آ کے مل گیا، اور ظلّ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا کہ جس نے آپ سے جدائی اختیار کی، فارقہ۔ وفاز الفائزون بولایتکم بکم یسلک الی الرضوان وعلی من جحد ولایتکم غضب الرحمن، کہ فاز الفائزون بولایتکم، آپ کی ولایت و امامت و مودت کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہمیں فوز اور کامیابی عنایت فرمائی ہے۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بعطرتی من بعدی کان من الفائزین، کفایت الاثر کی یہ روایت ہے صفحہ نمبر 22 پر، کہ جو میرے بعد میری عطرت سے متمسک ہو گیا، یاد رکھنا وہ فائزین میں سے ہوگا۔ تو وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے، گویا مجھے اہل بیت کی کے دامن سے متمسک کر دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن لوگوں کو تو نے قریب کیا ہے اپنی ذات سے۔ تو اب اس کے اندر ایک ترتیب آ گئی، پہلے توکل مانگا جا رہا ہے، جب توکل آ جائے گا انسان کے پاس تو وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا، جب کامیابی کی طرف بڑھ جائے گا تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ سے قریب ہو جائے گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بے احسان کا یا غایت الطالبین، اپنے احسان کے ذریعے سے۔ میرے عمل میں تو کیا طاقت ہے پروردگار، تیرے احسان میں طاقت ہے کہ میرے ناقص عمل کے بعد بھی تو میرے اندر موجود محبت اہل بیت کو دیکھتا ہے اور اپنا احسان مجھ پر کر دیتا ہے۔ یہ تیرا فضل ہے میرے پروردگار، اور ہم سب کے شامل حال فرما اپنے فضل کو اپنی بہترین خلقت یعنی کہ اہل بیت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔